السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ چونکہ رمضان اور قرآن کا باہم بہت خاص تعلق ہے، اس لیے رمضان کے بارے میں ایک آدھ بات کی جاتی ہے۔ آج جس موضوع پر رمضان کے مہینہ کے حساب سے بات کرنا ہے وہ ہے اعتکاف۔ مردوں کے لیے سب سے افضل جگہ حرم مکہ ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہو، اگرچہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک شرعی مسجد ہونا ہی کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کے کاروبار میں گھر کی بچیوں سے کام لے لیتی ہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سے اکثر محروم رہتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے لیے قاری صاحب کے پاس۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 15 ہے، اور کلاس نمبر 15 میں وقف کا جو قاعدہ پڑھیں گے، اس ایک قاعدے کے ذریعے قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس سبق کو اچھی طرح سمجھ کر زبانی یاد کر لیا تو اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کرتے ہیں وہ ہم کرنا سیکھ جائیں گے۔ لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق سے متعلقہ کچھ وضاحت ہے، پہلے اس وضاحت کو پڑھیں گے تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہاں پر لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے زبر کی تنوین کے بعد، زبر کی تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ ہے تا کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں، ان 2 زبر کو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دال کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں، ان 2 زبر کو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تا کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں یہ بھی زبر کی تنوین ہے، اور یہاں پر دال کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں اسے بھی زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ اب دوبارہ یہاں سے دیکھیے گا زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر زبر کی تنوین ہے اور زبر کی تنوین کے بعد الف موجود ہے، اسی طرح یہاں پر بھی زبر کی تنوین اور زبر کی تنوین کے بعد یا موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد اگر الف یا آ جائے تو کریں گے کیا؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے کہ ہجے کرتے وقت ہجے سے مراد ہے جوڑ کرنا، ہجے کرتے وقت ان کا نام نہیں لیں گے۔ یعنی اگر زبر کی تنوین کے بعد الف یا ہو تو جب ہجے کریں گے تو ہجے کرتے ہوئے زبر کی تنوین کے بعد جو الف یا ہوگا انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ ہے الفافن۔ اس لفظ میں یہاں پر فا اور فا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی زبر کی تنوین ہے اور زبر کی تنوین کے بعد الف ہے۔ اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں یہاں پر یہ فا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی زبر کی تنوین ہے، اور زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر الف بھی ہے۔ تو زبر کی تنوین کے بعد یہ جو الف ہے، یہ الف یہاں پر لکھنے میں تو ہے، لیکن اگر اس لفظ کے ہجے کریں یعنی جوڑ کریں تو جوڑ کرتے ہوئے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن ہجے کرتے ہوئے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس لفظ کا آخری حرف یہاں پر فا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ درست ہوگا۔ اب آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس لفظ میں آخری حرف جو ہے یہاں پر یہ فا ہے، اس لفظ کا آخری حرف فا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو
انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر فا آخری حرف ہے اور فا کے اوپر دو زبر موجود ہیں۔ اب دوبارہ یہاں سے دیکھیے گا، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے لفظ کو پڑھیں کہ جس لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو جب اس لفظ کو وقف کر کے پڑھیں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا آخری حرف فا ہے، فا کے اوپر دو زبر ہیں، یہ لفظ لکھا ہوا ہے الفافن، لیکن جب وقف کریں گے تو وقف میں الفافن نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے اس طرح پڑھیں گے الفافا الفافا۔ یہ جو لفظ ہے الفافن اصل لفظ یہی ہے، لیکن جب اسے وقف میں پڑھیں گے تو پھر یہ الفافن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس طرح پڑھا جائے گا الفافا الفافا۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ پارہ نمبر 30 کا پہلا پیج، یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان حروف کے اوپر دو زبر ہیں اور انہیں وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ کو آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اوتادن اوتادن، یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، تو جب اسے وقف کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ اوتادن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا اوتادا اوتادا والجبال اوتادا والجبال اوتادا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ لفظ ہے لباسن لباسن، یہاں پر سین کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو یہ لفظ لباسن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے پڑھیں گے لباسا لباسا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ تو مکمل قرآن پاک میں 870 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے جو آخری الفاظ ہیں ان آخری الفاظ کے آخری حروف کے اوپر دو زبر ہیں یعنی زبر کی تنوین ہے، تو جب وقف کر کے انہیں پڑھیں گے تو وقف کی حالت میں انہیں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اگر آپ اس سبق کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں گے تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ گزارش ہے کہ جیسا قاری صاحب فرماتے ہیں ہم روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھیں اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ اچھی طرح ازبر ہو جائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید کے ساتھ بہترین قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ کریں، بلکہ دوسروں کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ترغیب دینے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔